الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال في موضع آخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، سب سے اشرف مخلوق وہ حضرت انسان ہے. اللہ جل جلالہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو انسان کے تابع کر دیا، اور پھر انسان سے کہا کہ تم خالق کے تابع ہو جاؤ. جو بندہ اپنے خالق کے تابع ہو جاتا ہے، یعنی خالق کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں لگ جاتا ہے، تو باقی ساری مخلوق اس انسان کی خدمت میں لگ جاتی ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ بس اللہ کے ہونا ہے تو ساری مخلوق کو اللہ بندے کی طرف پھیر دیتے ہیں. اور انسان کی فضیلت اور عزت تبھی ہے جب وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے، تمام دنیاوی معاملات میں بھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی. جب بندہ ان دونوں شعبوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرتے ہیں، ساری مخلوق کو اس کے تابع کرتے ہیں. ہر مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت کا ڈال دیتے ہیں. جیتے جی ہی نہیں، مرنے کے بعد بھی اس انسان کا نام رہ جاتا ہے. لوگ اس کی قبر تک جانے کی کوششیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا میں ہمارے ہی ملک میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے. دنیا کا ہر آدمی، کیا مسلمان ہو کیا غیر ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایک سفر تو ہو جائے اللہ والوں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے. ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے کامیابی دے دی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر. کوئی آدمی کسی بادشاہ کے مزار پہ جا کے دیکھنا اور بھیڑ لگانے کی خواہش نہیں رکھتا. آپ دیکھیں دنیا کے کتنے بادشاہ گزرے ہیں
کسی کی مزار پہ لوگ جانے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے جتنے اللہ والوں کی مزاروں پر ہوتی ہے اور صحابہ کی مزاروں پر ہوتی ہے، بقیع میں جانے کے لیے ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا مقصد بنایا، آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنایا۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سنور گیا، اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنی زندگی کو بنا لیا، ایسا آدمی کامیاب ہے۔ آخرت کو ترجیح دینے والا آدمی کامیاب ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ آگے کے لیے جما لوں، کچھ آگے کے لیے کما لوں، میرے بعد کوئی اچھی چیز رہ جائے۔ ہر انسان کی یہی تڑپ ہے اور اسی کے مطابق انسان محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ اور خاص کر مسلمان کیا چاہتا ہے کہ میں کوئی رات میری لاٹری لگ جائے، صبح اٹھے اٹھے تک میں مالدار ہو جاؤں۔ آج مسلمان کا المیہ یہ ہے، لیکن اغیار کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو تجارت کے اصول ہے، جو زندگی کے اصول ہے، اس پہ چلیں گے، محنت کریں گے تو کامیابی ملے گی، کامیابی مقدر رہے گی، اور مرتے دم تک اس کے پیچھے محنت کرتے رہتے ہیں اور اصول کے پابند رہتے ہیں۔ لیکن مسلمان کیا کہتا ہے آج کے دور کا؟ وہ یہ کہ رات رات کہیں سے میرے زمین میں سے سونا گر جائے، کہیں سے پیسوں کا ڈھیر مل جائے، کہیں سے ایک تھیلا میرے گھر میں غیب سے آ جائے اور میں آرام سے بیل کے جیسا سوتے رہوں۔ یہی انسان آج کل کا آدمی یہی سوچتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے مال مل جاتا ہے تو اب اکڑنا، میرے سے زیادہ مالدار کون ہے، میرے سے زیادہ پیسے والا کون ہے، میرے سے بہتر کون ہے، یہ عیش و آرام کی زندگی میں ٹیک لگا کے اپنے مال کو غیر ضروری جگہوں میں خرچ کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان لاوارث نہیں ہے، مسلمان کو تو زندگی گزارنے کے لیے کتاب دی گئی، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے رسول بھیجے گئے، رسول کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو دیا گیا کہ دیکھو رسول کو سمجھنا ہے، ان کی اطاعت کیسا کرنا ہے، صحابہ کو دیکھو، ان کے اوپر جان نچھاور کرنا ہے، صحابہ کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو۔ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ترین لوگ کوئی نظر آتے ہیں تو وہ صحابہ نظر آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار نظر آتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر آدمی کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ دنیا کی فکر کرتے رہے، بلکہ دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ تمہیں آخرت کی فکر ہو، ہر موڑ پہ آخرت کی فکر ہو، ہر موقع پر تمہیں آخرت کی فکر ہو۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، لوگ ہزاروں، ان کے شاگرد لاکھوں، ان کی کتابوں کو لوگ پڑھ کر ان کو فالو کرتے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی امام فقہا میں کون ایسا عالم ہوگا جو ان کی کتاب کو نہ پڑھتا ہو، ان کا نام نہ جانتا ہو؟ باقاعدہ اپنی موت کے موقع پر آخری وقت میں اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا نہیں میرا حال کیا ہوگا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت مل رہی ہے تو میں یہ کوشش کروں کہ مبارکباد دوں اپنے آپ کو، اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے حصے میں جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے تو میں اپنے آپ کے بارے میں تعزیت تو کر لوں۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، آج ان کی کتابیں لوگ پڑھ کر عالم، فاضل، مفتی، فقیہ بن رہے ہیں، ان لوگوں کی کتابوں سے مسائل نکال کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایسے شخص کی آخرت کی فکر یہ ہے کہ موت کے وقت اپنے بارے میں اطمینان نہیں ہے
کہ دیکھو میں مر گیا تو میں اتنا کام تو کر گیا, میرے کو تو سکون ہے, بولے جیسا نہیں ہے, بلکہ آخرت کی فکر ہو رہی ہے کہ میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ ایک مرتبہ کسی امیر کے گھر پر ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر دیکھا وہ آدمی بے چین ہے اور غصے میں ہے, اور کبھی کہتا ہے بیوی پر غصہ ہو رہا ہے, کبھی بیٹوں پر غصہ ہو رہا ہے, کبھی نوکرانیوں کو ڈانٹ رہا ہے. کہتا ہے کہ میری لباس کہاں ہے, میرا سب سے اچھا لباس لے کے آؤ, میری سب سے اچھی تلوار لے کے آؤ, میرے بہترین قیمتی جوتے لے کے آؤ, میری سواری کو ایسے تیار کرو. یہ سب باتیں سننے کے بعد, دیکھنے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا, صاحب کیا بات ہے, آپ آج اتنے غصے میں نظر آ رہے ہیں, ایک کے بعد دیگر ہر ایک کو ڈانٹ رہے ہیں, بڑا نیا لباس پہن رہے ہیں, تلوار کو زنگ لگنے پر ڈانٹ رہے ہیں, اچھی تلوار مانگ رہے ہیں, اچھے جوتے مانگ رہے ہیں, کہاں کی تیاری ہے, کیا بات ہے. تو اس امیر آدمی نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے جواب دیا کہ دیکھو حضرت, ابھی مجھے بادشاہ وقت نے بلایا ہے, لہذا بادشاہ نے بلایا ہے تو میں اس کے انداز کی تیاری کر کے جا رہا ہوں, اس کے انداز کے لباس پہن کے جا رہا ہوں, اس ایسی چیزوں کی تیاری اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے اور مجھے انعامات سے نوازے. میں اس کی تیاری کرنے کے لیے اس کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فوری سنا, سننے کے بعد ٹھنڈی سانس چھوڑی اور کہا کہ ارے صاحب, میں آپ کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ اچھے لباس پہنو, آپ اچھی تلوار رکھو, آپ بادشاہ سے ملاقات کرو, ان تعلق سے میں کوئی بات کو آپ کے منع نہیں کرتا, بلکہ آپ اچھی تیاری کر کے جائیے, لیکن میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دیجئے. کہا کیا سوال ہے؟ آپ ایک دنیا کے بادشاہ سے ملنے کے لیے نیا کپڑا لے رہے ہیں, تلوار کو صاف دیکھ رہے ہیں, نئے جوتے لے رہے ہیں, اتنی تیاری کر کے جا رہے ہیں, ذرا ایک لمحے کے لیے تو سوچئے, یہ وہ بادشاہ ہے جو آج یا کل کبھی بھی مر سکتا ہے, مرنے کے بعد اس کے جسم کو مٹی کھا لے گی, کیڑے کھا لیں گے, ہڈیاں بھی نہیں بچے گی, زمین کے اندر چل جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے مرنے کے بعد اس کی سیٹ پر اس کا بیٹا آئے گا یا اس کا خاندان والا کوئی نہ کوئی آئے گا. اس کے لیے آپ کو اتنی فکر ہو رہی ہے, کیا آپ نے اس بادشاہ کے پاس پہنچنے کی کوئی تیاری کی جو سارے عالم کا بادشاہ ہے, اس دنیا کے بادشاہ کا بھی بادشاہ ہے, آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے, دنیا کی تمام مخلوق کا بادشاہ ہے, آخرت کا بادشاہ ہے, میدان حشر کا بادشاہ ہے, جنت اور جہنم کا بادشاہ ہے. کیا آپ نے کوئی تیاری کی؟ یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ دنیا کے ہر پہلو میں آخرت کی فکر کرتے ہیں. امام شافعی کی فکر یہی ہے, اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی فکر یہی ہے, اور خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی جگہ پر دولت قدے میں بیٹھے ہیں اور چراغ جل رہا ہے, کام کر رہے ہیں, سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اچانک ان کے سامنے کا چراغ تیز ہوا کی وجہ سے بجھ گیا, اور بجھتے ہی قریب رہنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہے, رونے کی آواز محسوس ہو رہی ہے. پھر جب چراغ جلایا گیا, سوال کرنے والے نے پوچھا کہ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, آپ کیا بات ہے, لائٹ بجھتے ہی, چراغ بجھتے ہی آپ رو رہے ہیں, کیا بات پیش آ گئی, کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فوری جواب دیا, جب یہ لائٹ بجھ گئی, جب یہ چراغ بجھ گیا تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا,
میرے قبر کے اندھیرے میں روشنی کون کرے گا؟ میرے قبر میں یہ قبر کی یاد آتے ہی میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا کے ہر پہلو میں آخرت کی فکر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو اہل اللہ کے واقعات ہیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے اور اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت ان کو دے دی، گویا کہ جنت کی ٹکٹ دے دی کہ عمر جنتی، عمر جنتی، لیکن آخر میں بے چین ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، پتہ نہیں اللہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، اللہ میرے بارے میں کیا حال کریں گے، میری آخرت کا کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا ہوگا۔ ہر کوئی اپنی آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں بھیجا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں میرے دوستو، جانور کے بھی اولاد ہوتے ہیں، جانور کے بھی بچے ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی نر اور مادہ اولادیں ہوتی ہے، جانوروں کی بھی زندگی ہوتی ہے، لیکن جانور میں اور انسان میں فرق پیدا کیا اور بتلایا کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھلایا گیا، اولاد کی نعمت دی تو اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی دی، اس کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھانے کی ذمہ داری بھی دی ہے، اور تمہیں زندگی دی تو تمہاری زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ جانوروں کی کوئی آخرت نہیں ہوتی، جانوروں کی کوئی اخروی زندگی نہیں ہوتی، جانوروں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، جانوروں کا کوئی میدان حشر قائم نہیں ہوتا۔ میدان حشر تو میرا اور آپ کا اور انسان اشرف المخلوقات کے لیے قائم ہوگا۔ کسی اللہ والے نے بڑا بہترین جملہ کہا ہے، من ذا الذی یصوم عنک بعد الموت، من ذا الذی یصلی عنک بعد الموت، من ذا الذی یذکر اللہ عنک بعد الموت۔ ارے کون ہے وہ شخص تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے نماز پڑھے؟ کون ہے وہ شخص تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ذکر کرے اللہ کا؟ کون ہے وہ شخص جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے روزہ رکھے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ سگا باپ مر گیا لیکن قبر پر کتنے بار ہم گئے، خود دیکھ لے۔ خود کا دادا مر گیا، کتنی مرتبہ ہم قبر پر گئے، جا کر دیکھ لے۔ کتنے قرآن پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا، کتنی نمازیں ان کے لیے پڑھی، کتنے روزے ان کے لیے رکھے، کتنا ذکر و اذکار ان کے لیے کیا۔ کچھ تو خود دیکھ لے اپنی زندگی میں۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے اور میں نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آخرت کے لیے کیا کام کیا ہے؟ دنیا میں ہم نے تو گھر بنانے کی فکر کی، اولاد کے فیس کی، اسکول کی تیاری کی فکر کی، بیٹی پیدا ہوتے کی لے کر 20 سے 21 سال کی عمر تک اس کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرنے کی تو فکر کی۔ کیا ایک لمحے میں موت آئے گی؟ موت کے بعد تمہاری زندگی کی کیا فکر کر لی؟ ہر ایک کو اپنے دل میں جھانکنا چاہیے۔ یہ دنیا خالی دنیا 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 کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ہر ایک کو یہی فکر ہے کہ میرے پاس مال کیسے بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ ایک ملنے کے بعد دوسرے کی تلاش کرتا ہے، ایک سونے کا پہاڑ بھی مل جائے دوسرے کی تلاش کرتا ہے، اس کا پیٹ مال سے بھر بھی جائے لیکن حل من مزید، حل من مزید کے نعرے لگاتا ہے کہ اور مل جاتا تو اچھا ہوتا۔ جاؤ کسی بوڑھے کے پاس جا کر تو پوچھو، ارے اب تو تمہاری عمر
عمر ہو گئی, مرنے کی کچھ تیاری کر لو. کیا کر لیا؟ مرنے کے لیے تیار ہے تو وہ بوڑھا بھی کہے گا ذرا پوترے کی شادی دیکھنے کی خواہش ہے, وہ دیکھتے کہ مر جاتا ہوں. بیٹا تو گیا ہی گیا, پوترے کی بھی خواہش ہے ان کو شادی دیکھنے کی. اگر بیٹے پوترے کو, وہ پوترے کے بیٹے کی چھٹی چھلا کھا کے جائیں گے بول کے ہے کہ زندگی جینے کی خواہش ہے, مرنے کی خواہش کسی کو نہیں ہے. یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. سورہ جمعہ میں کہا نا اللہ نے کہ یہودی کہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والے, ذرا ان سے کہو کہ تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے. موت کی تمنا تو یہودی نہیں کرتے, موت کے نام سے ڈر جاتے ہیں, کانپ جاتے ہیں. لیکن مومن تو وہ ہے موت کے نام سے خوش ہو جاتا ہے, موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ تو تبھی ہوگا جب دنیا میں آخرت کی فکر ہمیشہ رہے. اس لیے صحابہ جنگوں میں جاتے ہیں, اللہ کے نبی کی اطاعت میں رہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ جب موت لگتی ہے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا, یہ الفاظ نکل رہے ہیں. میرے دوستوں, ہم کو آخرت کی فکر کے لیے بھیجا گیا. دنیا کے ہر موڑ میں آخرت کی فکر ہو, ہر موقع پر آخرت کی فکر ہو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو اپنے آپ کے اندر یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے, مجھے مرنا ہے, مجھے حساب کتاب دینا ہے, مجھے قبر میں لٹایا جائے گا, میرا حساب کتاب لیا جائے گا. ہر ایک کے بارے میں یہی سوال کہ منکر نکیر آئیں گے, سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذه الرجل. یہ سوالات ہوں گے. پل صراط کا راستہ جانا ہے. ہر آدمی کو, مجھے بھی اپنی زندگی میں یہی کرنا ہے کہ آخرت کی تیاری ہماری نظروں کے سامنے ہو. دنیا کمائے, کمانا بھی ثواب ہے, لیکن شرط یہ ہو کہ نیت خالص اللہ کی رضا ہو. نیت اللہ کی رضا ہو کہ میں دنیا کما رہا ہوں, یہ اللہ کی رضا کے لیے کما رہا ہوں, اس کو اللہ کے من پسند جگہ پر خرچ کروں گا. اسی لیے بہترین خرچ آدمی کا کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے گھر والوں پہ, بیوی بچوں پہ خرچہ کرنا. بہترین جگہ خرچہ کرنے کی جس پہ اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتے. بیوی بچوں پہ خرچہ کرنا. دوست آ رہا تو اڑا رہی, بازو والا آیا تو اڑا رہے, بیوی بچے پیسے پوچھتے کہ حساب پوچھ رہے ہیں. پرسوں بھی دھیان جی 500 روپے کیا کرے, باہر والا 1000 لے لے بھائی لے لے, تو میرا ہی ہے بھائی لے لے, تو کہاں جا رہا میں کہاں جا رہا ہوں, کہیں کو نہیں مرتا ہوں. آخرت کی فکر سے ہم غافل ہو گئے. میرے دوستوں, دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا چاہیے. دنیا تو جتنی مقدر میں ملنی ہے وہ مل کر رہے گی, انسان چاہے کتنی کوشش کر لے, لیکن چاہیے کہ انسان کو محنت بھی کرے. اللہ نے کہا محنت پر دوں گا, جتنی کوشش کرے گا دوں گا. بیٹھ کے تسبیح لے کے بیٹھ گئے, میرے پاس پیسے آنا 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 آنا, بولے تو کچھ بھی نہیں آتے. تھوڑی محنت بھی کرنا, کیونکہ محنت پہ ثواب ہے. ہاتھ پہ گھٹے گھٹے جمنا, محنت کر کے جمانا, لیکن اس محنت پہ اللہ کی رضا ہو, اللہ کے احکامات نہ چھوٹتے ہو. نماز کا ٹائم آیا, نہیں 10 روپے اور آتے کہتے 10 منٹ میں کما, نماز ہوئے تو 10 روپے چھوٹ جائیں گے بول کے بے چینی ہوگی. یہ محنت کامیابی نہیں دلانے والی ہے. کامیابی دلانے والی تو اللہ کی رضا میں, اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے. ہم سب کو اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائے. صحابہ کی زندگیاں آخرت کی فکر میں, اولیاء اللہ کی زندگیاں آخرت کی فکر میں, تابعی تبع تابعی کی زندگیاں آخرت کی فکر میں. کر لے جو بھی کرنا ہے, آخر موت ہے, ہر ایک کو مرنا ہے. اسی لیے ہماری گزارش ہے, ہمارا اپنا عمل یہ ہے کہ آپ سے بھی درخواست ہے کہ رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد جب بستر پہ جاؤ 5 منٹ 24 گھنٹوں میں سے نکال لو اور آنکھ بند کرو. بند کرنے کے بعد اپنے دل کی طرف نگاہ ڈالو اور سر جھکاؤ اور یہ دیکھتے رہو, تصور کرو کہ اب میری روح نکل رہی ہے.
اب میرے گھر والے مجھے غسل دینے کی تیاری کر رہے ہیں، مجھے موت آ گئی، مجھے غسل کی تیاری کر رہے ہیں، ڈولا گھر کے پاس لایا گیا، ڈولے میں مجھے اٹھا کر رکھ رہے ہیں، ایک ایک خاندان والے رو رہے ہیں، کہیں بیوی رو رہی، کہیں بچے رو رہے، کوئی پکارتا ہے ابو جی آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئے، اماں آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئے، کوئی کہتا میرا جوان بیٹا میرے سامنے سے کیوں چلا گیا، کوئی چیخ رہا ہے ارے کتنا اچھا تھا، ارے کیا چھوڑ کے گیا، کیا لے کے گیا۔ یہ آوازیں رونے کے بلبلاہٹ ہمارے کانوں میں محسوس ہو رہی ہو، اس کے بعد محلے والے اور رشتہ دار ہمارا ڈولا اٹھا رہے ہو، کوئی ذکر کرتے ہوئے ہمیں مسجد تک لے جا رہا ہے، مسجد کے پاس لے جایا گیا، لوگ انتظار میں ہیں کہ نماز جنازہ کا وقت ہے، نماز جنازہ کے لیے صفیں باندھی گئی، صفیں باندھنے کے بعد امام نے اللہ اکبر کہا، میں ایسے ہی ڈولے میں لیٹا ہوا ہوں، اس کے بعد جلدی جلدی کر کے مجھے قبرستان لے جایا گیا، قبرستان میں قبر تیار تھی، مجھے تنے تنہا اندر چھوڑ دیا گیا، میرے اوپر پتھر لگا دیے گئے، کوئی رتی برابر کی جگہ بھی نہیں چھوڑی گئی، مٹی کے ڈلے لگا لگا کر ارے وہ سوراخ بند کرو، وہ سوراخ بند کرو، ادھر جگہ کھلی ہے وہ بند کرو، اب اندھیرا ہے، میں اکیلا ہوں، کفن کی گھیٹیاں ڈھیلی کر دی گئی، ادھر بھی مٹی ہے ادھر بھی مٹی ہے، میرے ساتھ میرا بیٹا نہیں لیٹا، میری بیوی نہیں آئی، میری ماں نہیں آئی، میرا باپ نہیں آیا، میرا دوست نہیں آیا، اب یہ تصور کی دنیا میں جاتے رہے، اب میرے باپ نے، میرے بیٹے نے، میرے دوست نے جو میرے لیے جان نچوڑتے تھے، آج میرے اوپر مٹی ڈالنے کو ثواب کہہ رہے ہیں، کوئی منہا خلقناکم کہہ کر مٹی ڈال رہا ہے، وفیہا نعیدکم کہہ کر کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی اپنی دعا پڑھ کر مٹی ڈال رہا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ پوری مٹی بھرنے کے بعد فاتحہ پڑھی گئی، دعا مغفرت کی گئی، اب رشتہ دار دوست احباب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اب منکر نکیر ہمارے پاس آ رہے ہیں، آنے کے بعد ایک منکر نکیر سوال کرنے کے لیے کھڑ رہے ہیں، کوئی سوال کر رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، کوئی سوال کر رہا ہے تمہارا دین کیا ہے، کوئی سوال کر رہا ہے اس بہترین ہستی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، یہ سوال کے جواب میں اگر میں نیک ہوں تو میں کیا جواب دوں گا، اگر میں بد ہوں تو میں کیا جواب دوں گا، یہ تصور میں آئے، اس کے بعد میدان حشر قائم ہو گیا، ہم سب ننگے ہیں لیکن وہاں پر میدان حشر میں نفسا نفسی کا عالم ہے، اور پلسرات کے راستے سے گزارا جا رہا ہے، پتہ نہیں میرے پلسرات کا راستہ کیسا ہوگا، اللہ نے جہنم کیسی بنائی ہوگی، جو پلسرات پہ سے کٹ کے گر گیا وہ سیدھا جہنم میں گر جائے گا، پتہ نہیں میں کٹ کے گروں گا کہ بجلی کی طرح پار ہو جاؤں گا، اگر میں نے فجر پڑھی ہے، اگر میں نے ظہر پڑھی ہے، اگر میں نے عصر پڑھی ہے، اگر میں نے عشاء پڑھی ہے، اگر میں نے اللہ سے دل لگایا ہے، اگر میں نے آخرت کی فکریں کی ہے، زندگی میری آخرت کی فکروں میں چلی گئی، زندگی میری اچھے اخلاق میں گزر گئی، تو میرا پلسرات کا راستہ بجلی کی طرح ہو گیا، اگر میں نے کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، کس نمازیں چھوڑ دی، فجر آرام سے بستر میں سوتا رہا، ظہر آفس میں زندگی گزار دی، عصر کا وقت آیا تو بھی کام میں لگا رہا، مغرب اور عشاء یوں ہی گزر گئی، میری زندگی ایسی گزری کہ صبح ہو گئی، شام ہو گئی، عمر یوں ہی تمام ہو گئی، تو میرا حال کٹ کے پلسرات سے سیدھا جہنم میں ہوگا۔ روزانہ رات میں یہ الفاظ کہتے کہتے اپنے سینے کی طرف دل لگا کر مراقبہ کرنا چاہیے، اس سے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوگی، اس سے اللہ کا تعلق جڑے گا، آخر میں سونے سے پہلے یہ تصور کرنے کے بعد کہہ دیں اے اللہ میری زندگی غفلتوں میں گزر گئی، اللہ معاف فرما دیجئے، میں کس دھوکے میں رہ گیا تھا، اللہ معاف فرما دیجئے، میرا اگلا دن جو اگر آپ نے زندگی دی تو اگلا دن میں آپ کی اطاعت میں گزاروں گا، ایسی مجھے توفیق دے دیجئے، آپ کے حبیب کی اطاعت میں گزاروں گا، اے اللہ مجھے ایسی توفیق دے دیجئے، یہ دعائیں کر کر انسان اپنے بستر پہ جائے گا، اس کی زندگی سنور جائے گی۔
یہ آخرت کی تیاری میں آسانی کا راستہ ہے، یہ تدبیر اللہ والوں نے بتلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ والوں کی سنگت نصیب فرمائے اور نبی سے سچا تعلق نصیب فرمائے۔ صبح شام ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔